بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محفوظ کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کے پاس اپنی اپنی مذہبی کتابیں ہیں۔ عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے، دیگر مذاہب کے پاس بھی ہے۔ لیکن دیگر مذاہب کے پاس جو کتابیں ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں تو موجود ہے۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس تورات ہے، تورات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب انجیل ہے، انجیل کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن خود قرآن مجید نے تورات کے بارے میں بھی، انجیل کے بارے میں بھی
یہ وضاحت کی ہے کہ یہ دونوں کتابیں جیسے ہم نے نازل کی ہے ویسے موجود نہیں ہیں، اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کتابوں کے اندر ان کے مذہبی رہنماؤں نے تبدیلیاں کی۔ اب دنیا کے اندر جس کسی کے پاس تورات ہو یا انجیل ہو، قرآن مجید کی گواہی کے اعتبار سے وہ دونوں کتابیں ہی غیر محفوظ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زبان میں نازل کیا تھا وہ اس زبان میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں کا پوری دنیا کے اندر کوئی حافظ بھی موجود نہیں ہے، نہ کتابیں محفوظ ہیں، نہ جس زبان میں وہ کتابیں نازل کی گئی اس زبان میں موجود ہے، نہ ہی اس کا کوئی حافظ موجود ہے۔ قرآن مجید دنیا کے اندر وہ واحد کتاب ہے کہ 1450 سالوں کے اندر اس کتاب میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوئی ہے اسی زبان میں منوعات موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ حفاظ اکرام کو بنایا ہے۔ قرآن مجید آج دنیا کے لاکھوں حفاظ کے سینے میں موجود ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کا دستور حیات ہے، قانون زندگی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا ثبوت اور دلیل جو چیلنج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اسی قرآن مجید کے اندر کی کسی بات کو اگر کوئی ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو اس کے اسلام سے باہر ہو جانے کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی فلاں بات کو نہیں مانتا تو خود بخود وہ آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے،
کسی مفتی کو اس کے بارے میں فتویٰ دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک بات کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو پھر آدمی دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا ہے، اسلام کے دائرے سے وہ باہر ہو جاتا ہے۔ دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اگرچہ کہ اس کی تفصیلات کے لیے جو وقت ہوتا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے، لیکن جتنی باتیں اتنے وقت میں بتائی جا سکتی ہیں کوشش کروں گا کہ وہ بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ۔ آگے فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون تھے، وہ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بنیادی طور پر یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو صحبت ہے اور دوسرے دیدار ہے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی بھی انسان صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے کسی صحابی کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ لمبی عمر پانے کی وجہ سے ان سے زیادہ نمازیں پڑھ لیا ہو، لمبی عمر کی وجہ سے ان سے زیادہ روزے رکھے ہوں، مالدار ہونے کی وجہ سے ان سے زیادہ زکوٰۃ اور خیرات دیا ہو، لمبی عمر پانے کی وجہ سے حج اور عمرے کیے ہوں، لمبی عمر پانے کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار کیا ہو، کوانٹٹی کے اعتبار سے ان سے زیادہ عبادت کی ہے۔ کوانٹٹی میں اگر دیکھا جائے تو کسی انسان کی عبادت ان سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود کوئی آدمی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو دو خصوصیات صحابہ کو حاصل ہے، ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور دوسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف، ان دو فضیلتوں کی وجہ سے صحابہ کرام کو دیکھنے والوں کا بھی وہ مقام نہیں ہے، جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی، ان کو ایک دوسرا نام دیا گیا اسلامی زبان میں، اسے تابعی کہتے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی ہے اور صحابہ کے ساتھ اٹھا اور بیٹھا ہے، ان سے دین اور علم سیکھا ہے، انہیں تابعی کہتے ہیں، انہیں صحابی نہیں کہہ سکتے۔
اور صحابی کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، ان کو دیکھنے والوں سے لے کر ان کو نہ دیکھنے والوں تک، حتیٰ کہ قیامت تک پیدا ہونے والے کسی انسان کا وہ درجہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی ہو، ان کا مقام کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے۔ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ حضور کے ساتھ کون تھے؟ حضور کے ساتھ حضرات صحابہ تھے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، صحابہ کا مزاج اللہ نے بتایا ہے، اور مزاج کیا بتایا؟ اشداء علی الکفار، کفر اور کفار کے معاملے میں ان کا مزاج بڑا سخت تھا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ حضور نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی صحابی کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، یا کوئی صحابی پورے صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ گواہی نہ صحابہ کی ہے، نہ ہی یہ گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ گواہی اللہ کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار، کفر اور کفار کے بارے میں ان کا موقف جو تھا وہ سخت تھا۔ آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے کیسا تعلق رکھتے تھے؟ اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا رحم کرتے تھے۔ کفر کے ساتھ ان کا موقف سخت تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ پیش آتے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ، آپس میں ایک دوسرے کا خیال، مجبوریوں میں ایک دوسرے کی مدد، پریشانیوں میں ایک دوسرے کے لیے کام آنا، ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، غمخواری کا معاملہ، پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ سب صحابہ کا مزاج اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ آپس میں محبت، کفر کے معاملے میں موقف سخت تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے تھے۔ یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ آگے بہت سی اللہ نے صحابہ کی اسی آیت کریمہ میں تعریف کی ہے، لیکن مجھے وقت نہیں ہے کہ میں وہ باتیں بیان کروں۔ دوسری بات، قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ویسے ایمان لے آؤ جیسے ایمان یہ لوگ لائے ہیں۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام تھے۔ آپ میں یا ہمارے خاندان کا کوئی فرد تو وہاں تھا نہیں، یا دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں نہ ان میں سے کوئی موجود تھا، نہ کوئی اولیاء تھے، نہ کوئی مشائخ تھے، نہ کوئی پیر طریقت تھا، نہ کسی پیر طریقت کی کوئی ذریت اس وقت موجود تھی، کوئی موجود نہیں تھا۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت جو مسلمان تھے وہ حضرات صحابہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایسے ایمان لے آؤ، اس زمانے کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ ایمان لاتے ہیں،
جیسے یہ ایمان لائے ہیں، اگر تم ایسے ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان معتبر ہے. بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. تو اگر ایسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ گے، تمہارا ایمان آتھینٹک مانا جائے گا، تمہارا ایمان معتبر مانا جائے گا، تمہارا مسلمان ہونا ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگا. دیکھو یہاں 2 آیتیں میں نے بتائی ہیں. پہلی آیت میں بھی پورے صحابہ کو اللہ نے شامل کیا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار. جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا موقف کفر کے بارے میں بڑا سخت تھا. اس میں کسی صحابہ کی ایک جماعت کو، ایک گروہ کو نہیں بیان کیا گیا کہ بھئی یہ 10 کا موقف، یہ 15 کا موقف، یہ 50 کا موقف، کچھ نہیں. عمومی بات بیان فرمائی. دوسری بات، یہاں پر دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر تم ویسے ایمان لے آؤ جیسے یہ ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہاں پر بھی عموم ہے پورے صحابہ کے بارے میں. یہ 2 آیتیں ذہن میں رکھو. اس وقت ہمارے معاشرے میں، خود ہمارے شہر حیدرآباد میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں تفریق کرتے ہیں، صحابہ میں تفریق کرتے ہیں، اور یہ دیندار لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں جو صحابہ میں تفریق کرتے ہیں. اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ صحابی ہی نہیں ہے، یہ صحابی ہی نہیں ہے. جبکہ جن کو یہ احباب صحابی ماننے تیار نہیں ہے انہی کے بارے میں کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. احادیث کی کتابوں میں جس کو یہ صحابی ماننے تیار نہیں ہے ان کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کو صحابی نہیں مانتے. ایک صاحب نے تو اپنے بیان میں کہا معاویہ صاحب، بولے ہم صحابی نہیں کہتے، بولے یہ صاحب بھی ہم کہہ کے احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر. جبکہ قرآن نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت پانے والے اور آپ کو دیکھنے والے اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کر زندگی کے دن رات گزارنے والوں کو عموم کے ساتھ صحابی کہا ہے. اور یہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. وارننگ بھی دی ہے. یہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، اور میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا. کیوں؟ وہ بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں. وہ صحابی ہیں، نبی نہیں ہیں. ان سے غلطی کا امکان ہے کیونکہ وہ بشر ہیں. نہ وہ فرشتے ہیں نہ وہ انبیاء ہیں، وہ صحابہ ہیں میرے. بشری تقاضے کی وجہ سے ان سے کوئی بھی غلطی ممکن ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، دنیا میں صرف انبیاء محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی کا امکان نہیں. باقی صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. انبیاء معصوم عن الخطا ہے. صحابہ کو محفوظ لکھا ہے کہ وہ محفوظ تھے، معصوم نہیں تھے. ان سے غلطی کا امکان ہے کیونکہ وہ بشر ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا.
لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، حضور نے فرمایا ان سے محبت دراصل میری وجہ سے ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ان سے عداوت دراصل مجھ سے عداوت کی وجہ سے، ان سے محبت میری وجہ سے، ان سے عداوت کی وجہ بھی میری وجہ سے. لیکن اس کے باوجود ایک گروہ سوشل میڈیا پر بھی بڑا سرگرم ہے. بہت سے لوگ انجینئر محمد علی مرزا نامی شخص کو یوٹیوب پر سنتے ہوں گے. ایک نمبر کا بدتمیز آدمی ہے صحابہ کرام کی گستاخی کرنے میں. اور شہر کے اندر ہمارے گروہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو صحابہ مانتا ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ ایمان لائے تھے. مکہ فتح ہوا، اس کے بعد بہت سے لوگ ایمان لائے تھے. ان ایمان لانے والوں میں حضور کے خسر حضرت ابو سفیان بھی ہیں، یہ حضور کے خسر ہیں. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضور کے نسبتی برادر ہیں. کیونکہ یہ لفظ تھوڑا گاڑا ہے، نہیں سمجھ میں آتا، اسی لیے ہماری زبان میں جو کہتے ہیں حضور کی اہلیہ کے بھائی ہیں. رشتے میں ہمارے پاس یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن وہ لفظ صحابہ کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے. آپ کی زوجہ مطہرہ کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں. اور ان کے بارے میں تاریخی کتابوں میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی لکھنے پر مقرر کیا تھا. کاتب وحی تھے، یہ ذمہ داری ان کے سپرد تھی. اب ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ صحابی ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے نبی کی حدیثیں ان کے بارے میں موجود ہے کتابوں کے اندر، اس کے باوجود انہیں صحابی ماننے تیار نہیں. کوئی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں کہتا، کوئی فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں سمجھتا، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ماننے تیار نہیں. اور سب سے بڑا بدبخت وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر صحابہ اکرام پر زبان درازی کرتا ہے، اور ہمارے بہت سے نوجوان بچے اسے فالو کر رہے ہیں. اگر آخرت خراب کرنا ہے اور کل دشمنان صحابہ کی صف میں کھڑے ہونا ہو تو پھر انجینئر محمد علی مرزا کو فالو کرو. یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 رجب کو آپ کا انتقال ہوا. شیعہ اور روافض کو سب سے زیادہ عداوت اور سب سے زیادہ بغض اور سب سے زیادہ اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ سے ہے. ویسے 5 صحابہ یا 4 صحابہ کے علاوہ کسی کو وہ صحابی تو مانتے نہیں ہیں، وہ کسی کو صحابی ہی نہیں مانتے. آپ میں سے میں سوال کروں حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں تو آپ کہیں گے 4 ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، باقی 3 حضور کی بیٹیاں ہی نہیں. یہ روافض کہتے ہیں. وہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر حضرت عثمان کو ایمان والا ماننے تیار نہیں، مومن ماننے تیار نہیں.
ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان سمجھنے تیار نہیں، اور بدترین عداوت، بدترین دشمنی ان شیعوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب وجوہات کیا ہیں اس کے لیے گھنٹوں درکار ہے، وہ تفصیلات ہیں۔ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی تاریخوں سے کنڈے کھانا شروع ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ یہ کنڈوں کی جو دعوت ہوتی ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ کنڈے اردو لفظ ہے، کسی عربی کتاب میں اس لفظ کا عربی نہیں بتا سکتے آپ جس کا ثبوت موجود ہو، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر بطور خوشی شیعوں نے جشن منایا تھا، اور آج تک مناتے ہیں۔ بطور جشن کے انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور اس چیز کو شیعوں سے، شیعت سے متاثر کچھ سنی احباب ان نے اس کام کو شروع کیا، اور وہی گروہ کے لوگ جو سنی ہوتے ہوئے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اپنے سینے میں بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ شیعوں سے یہ لے کر انہوں نے سنیوں میں اسے چلایا، اور یہ کہا کہ نہیں بلے امام جعفر صادق کی فاتحہ کے لیے یہ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا انتقال رجب کے مہینے میں نہیں ہوا، رجب کے مہینے میں انتقال ہوا ہے حضرت امیر معاویہ کا، اور حضرت امیر معاویہ سے کیونکہ عداوت تھی، دشمنی تھی، بغض تھا، سینے کینوں سے بھرے ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت سے، تو انہوں نے بطور جشن اس رسم کو ایجاد کیا تھا، لیکن نام کچھ اور دیا، اور یہ شیعوں سے منتقل ہوتے ہوتے ہم سنیوں کے گھروں کے اندر یہ داخل ہو گئے، اور بڑا ثواب کا کام سمجھ کر کنڈے کیے بھی جاتے ہیں، اور کنڈوں کی دعوت بھی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جنہیں دعوت چاہیے، چاہے کسی بھی نام سے دے دیجیے، صرف دعوت چاہیے، چاہے وہ مردوں کا کھانا ہو یا زندوں کا کھانا ہو، شوق سے جا کے کھائیں گے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب اس سے منع کرتا ہے، نبی اس سے منع کرتے ہیں، صحابہ اس سے منع کرتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صاحب دعوت دیجئے، چاہے کسی بھی نام سے دیجئے، ہم آنے تیار ہیں۔ انہی میں سے کنڈوں کی دعوت۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا دراصل جشن ہے۔ اب کتنی شرمناک بات ہوگی یہ کہ حضرت امیر معاویہ کو صحابی بھی مانتا ہے، کاتب وحی بھی مانتا ہے، اور ان کی موت کا جشن بھی مناتا ہے۔ اگر کوئی یہ دعوت کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو دعوتوں میں شریک ہوتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب سسرال سے آئی ہے کیا کریں، بچپن کے دوست کے پاس سے آئی ہے کیا کریں، بھائی کے پاس سے آئی ہے کیا کریں، بہن کے گھر سے آئی ہے کیا کریں۔ تمہارے اندر اتنی ایمانی غیرت نہیں ہے، اتنی ایمانی غیرت نہیں ہے جو سامنے والے کو بتا سکے کہ میں نہیں آ سکتا اس میں۔ کیوں؟ میں اس دعوت کو جشن موت امیر معاویہ سمجھتا ہوں، میں نہیں آتا۔ بولے نہیں، یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، پھر اللہ کو ناراض کر لو۔ اگر دوست کو، بہن کو، بھائی کو، ماں باپ کو، سسرال کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لو، باقی کوئی اور راستہ تو ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی اور ہمارے درمیان میں واسطہ صحابہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، وہی لکھتے تھے اگر ان کے ایمان پر شک کیا جائے یا ان کے مسلمان ہونے پر شک کیا جائے یا ان کے دیانت اور امانت، سچائی اور صداقت پر شک کیا جائے، قرآن کہاں محفوظ رہے گا؟ قرآن کہاں محفوظ رہے گا؟ اس لیے دوستو، اللہ کے نبی کے کسی صحابی کے بارے میں ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لاکھوں غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے تخصیص کر کے نہیں بتایا۔ اتنے سال تک مسلمان ہونے والے یہی صحابی ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی نہیں ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ سن 8 ہجری تک ایمان لانے والے ہی مسلمان صحابی ہیں، سن 8 ہجری کے بعد ایمان لانے والے مسلمان نہیں ہیں، نہیں فرمایا۔ حجۃ الوداع سے پہلے ایمان لانے والے مومن ہیں، حجۃ الوداع کے بعد ایمان لانے والے صحابی نہیں ہیں، نہیں فرمایا۔ آیت عمومی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ صحابہ کی عداوت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے اصل عداوت مجھ سے ہے، اس لیے صحابہ سے عداوت ہے۔ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو صحابہ سے محبت کرتے۔ صحابہ سے محبت میری وجہ سے ہے، صحابہ سے عداوت میری وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بتانا یہ ہے کہ یہ کنڈوں کی رسم یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ تو صحابی رسول کی موت کا جشن ہے، کیونکہ شیعوں کو عداوت ہے، روافض کو بغض ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ وہ تو حضرت ابوبکر سے بغض رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت اما جان عائشہ اور حضرت حفصہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے موت کا گھاٹ اتارا ہے۔ یہ الزام لگایا ہے۔ جب ابوبکر و عمر پر الزام لگا سکتے ہیں تو امیر معاویہ پر وہ الزام نہیں لگائیں گے؟ ان کا جشن ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، وہ جشن ہمارے گھروں میں، سنیوں کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر یہ کام اب تک کرتے رہے تو اس سے بچو، اب تک ان دعوتوں میں جاتے رہے، اس سے احتیاط کرو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھائی ناراض ہوتا ہے، ناراض کی جیب میں رکھتے رہی اپنی، تو میرے لیے صحابہ سے زیادہ عزیز نہیں۔ سسرال ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، تم مجھے صحابہ سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ دوست ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، کیونکہ تو میرے لیے صحابہ سے زیادہ عزیز نہیں۔ کل میں دشمنان صحابہ کی صف میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔